ائمہ معصومین نے ایک نماز بتائی ہے۔ اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنے والے پہ کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی، نیت کبھی خراب نہیں ہوتی، انسان میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر عدل پیدا ہونے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے اہل بیت کو مان لیا، یا یہ کہوں جنہوں نے اہل بیت کو پہچاننا شروع کیا، ان کے مراتب ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ دیکھیے، فقیروں کی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ میں فقیر کی بات کر رہا ہوں، بھکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بڑا فرق ہے فقیر میں اور بھکاری میں۔ بھکاری وہ ہے جسے دنیا ٹھکرا دے، فقیر وہ ہے جو دنیا کو ٹھکرا دے۔ ایسے فقیر گزرے، اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، یا علی یا علی کر رہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ایک مولانا کو پکڑ لیا اور گھیر لیا، کہنے لگے تم تو کہتے ہو کہ علی کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لو یہ مکھی ہے، اس کا ایک پر میں نکال دے رہا ہوں، علی سے کہو کہ پر لگا دے۔ فقیر گزر رہا تھا، اس نے جب سنا، اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اٹھایا اور اتنے زور سے مارا کہ وہ جو آدمی کہہ رہا تھا اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہ تو اپنے اللہ سے ہاتھ جڑوا لے، میں اپنے اللہ سے پر لگوا دوں گا۔ عزیزان محترم، فقیروں کی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، محمود غزنوی سومناتھ پہ 18 مرتبہ حملہ کیا تھا، تاریخ آپ کے سامنے۔ جب بھی حملہ کرتا تھا جیتتا نہیں تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی تم میں ایسا ہے جو مجھے کچھ بتائے کہ کیسے جیتوں، میں وجے چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ پوری طاقت سے لڑ رہے ہو، آپ کی فوج بھی لڑ رہی ہے، لیکن وہاں طاقت آپ سے بہت زیادہ ہے، لہذا آپ نہیں جیت پاؤ گے۔ ایک طریقہ ہے، کہ وہ کیا ہے؟ آپ کے محل سے کچھ فاصلے پر سبب میں ایک جھوپڑی ہے جس میں ایک فقیر رہتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اس کے ماننے والے بہت ہیں جو جاتے ہیں، جو تمنا لے کے جاتے ہیں ان کی حاجتوں کو وہ دعا کر کے پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں، کہ کیوں اسے نہیں بلا سکتے؟ کہ نہیں، وہ نہیں آئے گا، وہ محلوں میں نہیں آیا کرتا، وہ در در پہ نہیں جاتا ہے، لوگ اس کے در پہ جاتے ہیں، ضرورت آپ کی ہے لہٰذا آپ جائیے گا۔ کہ ٹھیک ہے چلو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں جاتے، ساتھ میں وزراء ہوتے ہیں، کچھ فوج ہوتی ہے، کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ چلا۔ اب اس فقیر کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے دیکھا بادشاہ ادھر آ رہا ہے، تو دوڑ کے گئے فقیر کے پاس اور کہا بھائی دیکھیے بادشاہ آ رہے ہیں۔ کہا آنے دو، آنے دو، جیسے تم سب آئے وہ بھی آ رہا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ آیا بادشاہ، فقیر میلا کچولا کرتا پہنا ہوا زمین پہ لیٹا ہوا تھا، ایک اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے تھا۔ بادشاہ آیا تو اٹھا بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسا فقیر ہے، اٹھ کے تعظیم نہیں کرتا؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تو لائق تعظیم ہوتا تو یہاں نہیں آتا، تو آیا ہے تیرے مطلب سے آیا ہے، بتا تیری کیا حاجت ہے؟ کہا بہت پریشان ہوں، اتنا جنگ کرتا ہوں لیکن جیت نہیں پاتا۔ کہا تجھے جیت چاہیے؟ کہاں فاتح ہونا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا ایک دم بدبودار کرتا جو دھلا ہوا بھی نہیں تھا، بہت گندا پھٹا پرانا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب تو ہارنے لگے، تیری فوج تیرا ساتھ چھوڑنے لگے، اس کرتے کو زیر آسمان دکھانا اور کہنا کہ پروردگار جس کا یہ کرتا ہے، اگر اس کی تیری نگاہ میں کوئی بھی عظمت ہو، اس کے صدقے میں مجھے کامیابی دے دے۔ اور یہ فقیر وہ تھا، اٹھتے بیٹھتے یا علی کرتا تھا۔ بادشاہ دیکھے چلا، کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ ہارنے لگا، اس کی فوج بھاگنے لگی۔ وزیر نے کہا وہ کرتا یاد ہے آپ کو؟
کہا ہاں نکالو. زیر آسمان دکھایا کہ پروردگار اس فقیر کی تیرے نگاہ میں کوئی عظمت ہے تو مجھے فتح دے دے. بھاگی ہوئی اس کی فوج واپس آئی. اب پوری طاقت کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور یہ جیت گیا. جب جیت گیا تو عقیدہ آ گیا. کہا کہ چلو اس فقیر سے ملتے ہیں. میں محل نہیں جاؤں گا، پہلے اس کے پاس چلوں. جیسے پہنچا تپاک کے ساتھ آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے کہ آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ محل میں چلیے. یہ آپ گندی سی جھوپڑی میں کیا رہتے ہیں؟ آپ کو کھانا وقت پہ نہیں ملتا، میں کنیزیں دوں گا، غلام دوں گا، آپ کا خیال رکھیں گے. فقیر سنتا رہا. کہا کہ تو مجھے فقیر کہتا ہے، تو مجھ سے بڑا فقیر ہے. تو مجھ سے بڑا فقیر ہے، تو میرے سے مانگنے آیا تھا، میں تیرے پاس کیا آؤں گا؟ کہا اچھا اگر آپ نہیں آنا چاہتے یہ آپ کی مرضی. کہا اچھا میں جاتا ہوں. فقیر نے کہا نہیں، وہ کرتا واپس کر کے جا. میرے پاس ایک ہی کرتا تھا، میں تجھے دے دیا. میں کہا میں آپ کو بہترین کرتا دوں گا، ہیرے جواہرات والا دوں گا. کہا وہ تیرے لیے مبارک ہے، میرے لیے یہی کافی ہے. لے لیا فقیر. اس کے بعد پوچھا بادشاہ یہ بتا تو نے کیا دعا کی؟ کہ جیسے آپ نے کہا تھا میری فوج ہارنے لگی تھی، میں نے کرتا دکھایا، پروردگار اس فقیر کی اگر تیرے نگاہ میں کوئی عظمت ہے تو مجھے اس جنگ میں فتح یابی دے دے. اور میں فاتح ہو گیا. کہ تو نے گھاٹے کا سودا کیا. کہ کیوں؟ اگر تو دعا مانگتا کہ پوری دنیا پہ تیری حکومت ہو جائے تو ہو جاتی. اس کے بعد فقیر کے جملے ہیں، تو کیا جانے کس کے دل میں کون کتنا رہتا ہے. میرے کرتے میں یہ عظمت ہے، جسے مل جائے تو وہ فاتح ہو جاتا ہے، جسے عباس کا پرچم مل جائے. محترم ایسے گزرے ہیں، یہ صرف محبت میں اتنے باکمال ہو گئے. شمس تبریزی کا تو نام سنا ہی ہوگا، کہ اس دور میں تھے جب مولانا رومی ہوا کرتے تھے. مولانا رومی نے کافی کتابیں لکھی ہیں، اور اس زمانے میں ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، اور وہ بھی یہ پین نہیں تھے جو رکتے ہی نہیں، وہ قلم والے پین، ڈبائیے پھر لکھیے، ڈبائیے لکھیے. تو مولانا رومی نے بڑی زخیم کتابیں لکھی. دیکھا کہ شمس تبریزی جا رہے ہیں، اور جا رہے یا علی یا علی یا علی یا علی. دیکھیے اس نام میں بھی بڑا لطف ہے، اس کے سننے میں بھی مزہ ہے، بولنے میں بھی مزہ ہے. یا علی کرتے ہوئے شمس تبریزی جا رہے. تو مولانا رومی نے کہا اے شمس ادھر آؤ. کہ جی مولانا فرمائیے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ فقیر آدمی ہوں، جہاں رات ہو جاتی ہے وہیں گزار لیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں. شمس تبریزی مبلغ اسلام ہے، مولا کے معجزات لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگوں کو کنورٹ کرتے تھے. فقیر انسان تھے. تو ایک مرتبہ مولانا رومی نے کہا کہ کاش تم نے پڑھ لکھ لیا ہوتا تو تمہاری بات کچھ اور ہوتی. کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ علم بڑھے گا. کہ اچھا، کہ یہ کتابیں لے جاؤ پڑھو، یہ میں نے لکھی. شمس تبریزی نے کتابیں اٹھائی، سامنے تالاب تھا اس میں پھینک دی. مولانا رومی چراغ پا ہو کے کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ میری ساری زندگی کی محنت تم نے رائگاں کر دی. یہ قلمی نسخے ہیں، پانی پڑتا ہے تو ختم ہو جاتے. کہ ایسی تحریر سے فائدہ کیا جسے پانی ختم کر دے؟ کیا تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ میری ساری محنت تم نے برباد کر دی. کہ تجھے تیری کتابیں چاہیے نا، ابھی لاتا ہوں. کہ اب کیا ہوگا؟ وہ تو پانی میں بھیگ گئی، کاغذ پھول گئے ہوں گے، تحریر مٹ گئی ہوگی. کہ فکر مت کر. مولانا رومی کہتے ہیں کہ شمس نے کتاب اٹھایا اور اس کو جھٹکا تو پانی نہیں، دھول اڑ رہا تھا. کہ یہ کتاب بھیگی کیسے نہیں؟ کہ میری مرضی نہیں تھی. اسی پہ مولانا رومی نے اشعار کہے تھے، ارے میں وہ ہوں جو شمس تبریزی کو نہیں سمجھ سکا تو علی کو کیا سمجھوں گا. علی والا بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط بھی آئیں گی.
سب سے پہلی شرط یہ کہ اپنے سے میں ختم کیجیے۔ اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ I am the one, I am the great۔ اللہ کو کبھی میں پسند نہیں ہے۔ جس انسان میں میں آ جائے، جبکہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان فخر کرتا ہے، یہ میری گاڑی ہے، میری پراپرٹی ہے، میری بلڈنگ ہے، میرا اسٹیٹ ہے، میری فیکٹری ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ قدرت مسکراتی ہے، یہ باہر کی دنیا کیسے تیری ہو گئی، جبکہ تیری اندر کی دنیا تیری نہیں ہے۔ تیرا دل تیرے اشارے سے نہیں دھڑکتا، تیرا خون تیرے اشاروں سے نہیں چلتا۔ جب اندر کی چیز تیری نہیں ہوئی تو باہر کی چیز کیسے ہو گئی؟ لیکن انسان میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کسی کی میں پسند نہیں کی۔ جناب ابراہیم نے اتنے بڑے سخی تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے۔ دیکھیے ایک بات اور بھی کہتا چلوں، آج بعضی جگہ ایک فکر ہوتی ہے، ارے وہ آگے اتنے دن رہیں گے اب کیا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق، اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ شہر میں اور بھی گھر تھے لیکن وہ تمہارے پاس آیا ہے، اور مہمان آ کے تمہارا کھا کے نہیں جاتا ہے، ایک وقت کی تمہارے پاس روٹی کھاتا ہے تو سال بھر کی غذا لکھا کے جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد، اور اللہ انہیں نوازتا بھی ہے، جو مہمان نواز ہوتے ہیں انہیں نوازتا ہے۔ جناب ابراہیم شہر کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جب کوئی مسافر آتا تھا تو ریکویسٹ کرتے تھے، میرے گھر آ جاؤ، 2-4 دن رک جاؤ، میرے یہاں کچھ کھا لو، اس طرح سے لے کے آتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ 2 نوجوان آ رہے ہیں، کہا لگتا ہے آپ لوگ مسافر ہو؟ کہا بے شک ہم مسافر ہیں۔ کہا میرے گھر تشریف لاؤ۔ کہ چلو آگے، سامنے روٹیاں رکھی، تو تھا ملک، تو ملک نے روٹی نہیں کھائی۔ اچھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر مہمان آ کے کھائے نہیں تو سمجھ جاؤ اس کا ارادہ دوستی کا نہیں دشمنی کا ہے، کیونکہ عرب کسی کا نمک کھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا۔ تو اب آئے بیٹھے، کہا یہ روٹی، کہ میں نہیں کھاتا۔ اللہ نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں نہیں کھاتا؟ روٹی کی مجھے حاجت نہیں ہے، اب میں ملائکہ کو اس دروازے پہ بھیجوں گا جو زہرا کا ہے، وہاں سے جا کے بھیک میں روٹیاں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر، کتنی بڑی حکومت تھی جناب سلیمان کی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، حیوانوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت۔ اتنا بڑا شہنشاہ کوئی گزرا نہیں دنیا کا، اتنی بڑی حکومت تھی جناب سلیمان پیغمبر کی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں قصر پہ جا رہا ہوں تاکہ معائنہ کروں میری حکومت کا، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، ملنے بھی نہ آئے۔ حکم ہو گیا، پرندے بھی ادھر سے نہیں اڑ رہے تھے، دیکھ رہے جناب سلیمان اپنی حکومت کو۔ اتنے میں ایک نوجوان آ رہا ہے، جب آنے لگا تو ایک مرتبہ سلیمان نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کہ کیا مطلب؟ کہ میں نے حکم دیا تھا کوئی نہ آئے۔ آنے والے نے مسکرا کے کہا میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا ملک الموت، میں نے تجھے سلیمان کی میں ختم کرنے بھیجا تھا، تو بھی میں کہہ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے کسی کی اجازت نہیں، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اب میں تجھے ایسا مجبور کروں گا کہ سیدہ کے دروازے پہ جائے گا تو بغیر اجازت کے جا نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر سے میں ختم ہو جائے، اور عمل کی دوسری شرط یہ ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، دوسری شرط یہ ہے
جو کرے یقین کے ساتھ کرے. بعض لوگ جو ہے نا دعائیں پوچھتے ہیں، مولانا فلاں چیز کے لیے کیا دعا پڑھوں، یہ پڑھی، یہ میں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا. اگر نیت ٹرائی کی ہو، کیا عرض کر رہا، یقین نہ ہو تو کہاں سے وہ نیت پوری ہوگی؟ ظاہر تو خلوص شرط ہے، خلوص شرط ہے. ایسی نمازیں ہیں، دیکھیے ہر مجلس میں ایک ایک آپ کو تحفہ دیتا جا رہا ہوں. آج بھی ایک نماز کے بارے میں بولوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کو بتا دوں. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ آ کے کہتے بھی ہیں، صاحب دل چاہتا ہے نمازیں پڑھوں، سستی آ جاتی ہے. دل چاہتا ہے قرآن پڑھوں، سستی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے اہل بیت اطہار کتنے کریم ہیں، انسان کی اس فطرت کو بھی جانتے ہیں. اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی نماز بھی اگر پڑھتا ہے انسان اکیلے میں، دیکھیے گا اگر کوئی عالم بیٹھا ہے تو پھر سٹائل بدل جاتا ہے. اللہ اکبر، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر. اتنی فاسٹ ہوتی ہے بعضوں کی نماز. مولانا متقیان تشریف فرما تھے، ایک شخص جب مولا کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکلنے لگا. مولا نے کہا تو کیا کر رہا تھا؟ علیکم السلام. کیا کر رہا تھا تو؟ کہا مولا میں نماز پڑھ رہا تھا. کیا نماز ایسی پڑھی جاتی ہے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کوا دانہ چگ رہا ہے، اتنا جلدی جلدی. کہا میں دوبارہ پڑھوں؟ کہاں جا پڑھو. اب گیا تو اس کا اسٹائل بدل گیا، بڑے قرات کا بھی انداز بدل گیا، کھڑے ہونے کا اسٹائل بدل گیا، رکوع کا اسٹائل بدل گیا. بھائی عام عالم کے سامنے بدل جاتا ہے، مولا دیکھ رہے ہوں. اب اسٹائل ہی بدل گیا تھا اس کا. اس طرح سے پڑھ کے باہر آیا. یعنی کیسے لگی میری نماز؟ کا پہلے والی بہتر تھی. مولا آپ نے کہا وہ صحیح نہیں تھی. کہ کم سے کم اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، یہ مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا. دکھاوے کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے انسان میں. جہاں دکھاوا آ گیا، جہاں شوبازی آ گئی، لوگ جانے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، وہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو عزیزان محترم، کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ ہم انالائز کریں اپنے آپ کو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. ہر آدمی اپنے سے خود سے بڑا پیار کرتا ہے. خود کی غلطی اچھی لگتی ہیں، دوسروں کی اچھائیاں بھی غلط لگتی ہیں. انسان کا نیچر ہے. شاید میں نے کبھی ایک جملہ کہا انہی مجلسوں میں، آج کے انسان کا اسٹائل یہ ہے کہ دوسرے کے دین کی فکر، اپنی دنیا کی فکر زیادہ ہے. اپنے دین کی فکر نہیں کرتا ہے، دوسرے کے دین کی فکر کرتا ہے. تو عزیزان محترم، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ہی چھوٹے موٹے گناہ بھی، جس کی وجہ سے نماز میں لذت نہیں آتی انسان کو. عبادت کو عبادت کی طرح کیجئے، عادت کی طرح نہ کیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جب تک نماز نہیں پڑھ لیتا بڑا بے چین محسوس کرتا ہوں. کہ کیوں؟ عادت ہے، نماز کی عادت ہے. میں نے کہا بھیا نماز عادت نہیں، عبادت ہے. نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھنا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، قبول بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اگر لذت پیدا ہو جائے، مولا کہتے ہیں کہ جس کو نماز کی لذت مل جاتی ہے وہ نماز کی حالت میں دنیا کو بھول جاتا ہے. اور مولا کا یہ کمال تھا کہ تیر لگتا تھا نکل جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا. ایک صلوات پڑھے ور محمد والا. تو عزیزان محترم، ایسے حالات میں اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے، ہم نماز بہت جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے.
ایسے لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جانماز کاٹ رہی، جتنا جلدی ہو سکے فارغ ہو جاؤ، سائڈ میں آ جاؤ۔ میں نے ایسوں کو بھی دیکھا کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، کمرشل بریک میں نماز ختم کر کے آ گئے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہو گیا، نماز پڑھ لی۔ یہ نماز ہے، کوئی ریس کا میدان نہیں ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ سے گفتگو کر رہے ہو۔ چھٹے سرکار سے کسی نے پوچھا، مولا نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ کہ یہ سمجھ کے پڑھو میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ملک الموت نے انٹیمیشن دے دیا ہے، دس از دا فائنل نماز فار یو۔ اب سچ بتائیے، اگر ایسی نوٹس آ جائے اس وقت کتنا خلوص ہوگا؟ اس وقت کتنا خلوص ہوگا؟ آپ یہی دیکھیے نا، جب مصیبتیں آتی ہیں، حاجت ہوتی ہے، تب انسان کتنے خلوص سے نماز پڑھتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے، کوئی حاجت نہیں رہتی، تب اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے۔ تو اب یہ حالات ہوتے ہیں، تو انسان نے، میں نے کہا نا، بشر سے بے ہٹا دی تو شر رہ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو جائیں جس کی وجہ سے نماز کا لطف نہیں آ رہا ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ پانچویں امام کہتے ہیں ایک نماز ختم کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار ابھی سے شروع کر دے۔ وہ انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے، ورنہ پرائرٹی دوسرے کاموں کو ہم دیتے ہیں۔ اور جب سے یہ اینڈرائڈ موبائلز آ گئے نا، اسمارٹ فون، گھر میں لیٹے ہیں، نماز کا وقت آ گیا لیکن بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی خطرناک چیز ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن اچھائی لوگ کم لیتے ہیں، برائی سب سے زیادہ لیتے ہیں۔ خواہ مخواہ کی چیٹنگ جس سے کوئی اپنا کچھ لینا دینا نہیں، اور کبھی کبھی گروپس میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایسی چیزیں ہوتی ہے گروپ میں، کیا بتائیں۔ بہرحال اللہ سب کو توفیق دے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ائمہ معصومین نے ایسوں کے لیے بھی ایک نماز بتائی ہے، وہ ہے نماز عفو، AFV، عفو، نماز عفو۔ یہ وہ نماز ہے، معصومین کہتے ہیں اس کو پڑھو تو تمہیں نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، نماز میں لطف آنے لگتا ہے۔ اور یہ بالکل نماز جعفر طیار کی طرح ہے۔ نماز جعفر طیار جیسے پڑھتے ہیں ایسے ہی، لیکن یہ صرف 2 رکعت ہے۔ وہ 4 رکعت ہے، یہ 2 رکعت ہے۔ اس میں یہ کریں گے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز عفو پڑھ رہا ہوں میں، قربتاً اللہ۔ سورہ الحمد پڑھا آپ نے، دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھا، اس کے بعد جو ہے نا، دوسرے سورے کے بعد 15 مرتبہ ربی افوکا، ربی افوکا، ربی افوکا، یہ آپ کہتے جائیں۔ 15 مرتبہ کے بعد رکوع میں جائیں گے، 10 مرتبہ ربی افوکا، ربی افوکا، ربی افوکا، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر 10 مرتبہ سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ سجدے سے سر اٹھائیں گے، 10 مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ۔ کسی کو اگر کنفیوژن ہو رہا ہے تو کبھی نماز جعفر طیار دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کھڑے ہو جائیں گے، ایک الحمد قل اللہ پڑھیں گے، پھر 15 مرتبہ جو ہے نا ربی افوکا، اس کے بعد قنوت، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، پھر بیٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10، پھر اس کے بعد جو ہے نا بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تشہد السلام پڑھ لیں گے۔ اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنے والے پہ کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی، نیت کبھی خراب نہیں ہوتی، انسان میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر عدل پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، مولا سے پوچھا جب گیا تھا کہ مولا سخاوت افضل عدالت افضل، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ عدالت افضل۔ کہا کیسے؟ کہ جس میں عدالت آ جائے پھر سخاوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دعا میں بہت بڑی تاثیر ہے، انسان خلوص سے دعا مانگے، دعا مانگے۔ کبھی کبھی دعا حالات کو عجیب طریقے سے بدل دیتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ڈاکٹر سعید نام کے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، کینسر کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے ایک خاص دوا کینسر کے لیے بنائی تھی اس زمانے میں، جو کسی نے نہیں بنائی تھی، تو بہت مشہور ہو گئے تھے۔ تو ان کی ایک میٹنگ تھی، لندن جانا تھا،
تو انہیں انتظار ہونے لگا. لوگوں نے ان کو بلایا کہ ہم آپ کو جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں, آپ کو ہم آنر کرنا چاہتے ہیں, کچھ سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں. انہیں انتظار تھا کہ میں جاؤں. وہ وقت آیا اور یہ انتظار کرنے لگے, یہاں تک کہ فلائٹ جو ان کی تھی لیٹ ہو گئی. اتنی لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے, ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے, کہ 7-8 گھنٹے تک کوئی فلائٹ نہیں ہے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہاں ہی 7-8 گھنٹے ہو جائیں گے تو میں پہنچوں گا کیسے. بہرحال کسی طریقے سے پہنچے. وہاں سے دوسری کنیکٹنگ فلائٹ تھی ان کی, وہ بھی کینسل ہو گئی. اب انہوں نے پریشانی سے کہا میں پہنچوں کیسے. تو کسی نے کہا کہ آپ رینٹے کار لے لیجئے اور چلے جائیے, 3 گھنٹے کے ڈرائیو میں ہے. کہ اگر میں نہیں پہنچ سکا 1 گھنٹے میں تو میرا پروگرام مس ہو جائے گا. کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جائیے. کہ میں پوری کوشش کروں گا. کار لی تو بارش شروع ہو گئی, طوفان شروع ہو گیا. راستے میں راستہ بھول گئے, اجنبی سڑک پہ نکل گئے. اب اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب میں میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتا. اب انہیں بھوک غالب آنے لگی کہ اگر مجھے اب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا. ایسے میں دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے. سیدھے گاڑی وہاں پہ کھڑا کی اور اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور جھولے میں ایک بچہ ہے. اس عورت نے کہا کہ کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا. کہ میں بڑا بھوکا ہوں, کچھ دے دو کھانے کے لیے. عورت نے کہا کہ میں اپنے لیے بنائی تھی لیکن آپ زیادہ مستحق ہیں, آپ کھا لیجئے, میں آج فاقہ رکھ لوں گی. اب ڈاکٹر بڑا متاثر ہوا, یہ بڑی با اخلاق عورت ہے. اب کھاتے کھاتے اچانک کہا اس بچے کے ماں باپ کہاں ہیں. کہ دونوں مر گئے, میں اکیلی ہوں. کہ بچہ بہت روتا کیوں ہے. کہ ایسے کینسر ہے, ایسا کینسر ہے جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا سوائے ڈاکٹر سعید کے. اور وہ رہتے ہیں ہندوستان میں. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ سکوں, لہذا میں کئی دنوں سے نماز حاجت پڑھ کے دعا کرتی ہوں, پروردگار میں نہ جا سکتی تو اسے بھیج دے. ڈاکٹر نے کہا کہ واقعاً اب مجھے یقین ہو گیا کہ دعا کی طاقت کیا ہے. فلائٹ کا لیٹ ہو جانا, دوسری فلائٹ کا کینسل ہو جانا, طوفان کا آ جانا, میرا راستے سے بھٹک جانا, یہ سب کچھ تمہاری دعا کی طاقت ہے. میں ہی وہ ڈاکٹر سعید ہوں.